بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عربی مرد اپنی کم عمر بیویوں کے بستر میں توا کیوں رکھتے ہیں؟ راز جان کے آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ بستر میں لیٹ کر یہ کہانی سنیں۔ سمیرہ اس وقت میرے شوہر کی بیوی تھی اور اس کے ساتھ اس بنگلے میں اس کا پہلا دن تھا، اور آج اسے وہ کر دکھانا تھا جو کبھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ وہ میرے ہی کہنے پر یہاں آئی تھی اور میرے شوہر سے شادی کی تھی، مگر پھر کچھ ایسا ہوا جس سے آج تک میں ہی نہیں اور بھی وہ تمام بیویاں بالکل بے خبر تھیں۔ رات اس نے ہمارے ایک بات پر عمل کیا اور اس نے آج رات ہم باقی عورتوں کی طرح بالکل نہیں سونا تھا۔ وہ اپنے بستر میں لیٹنے ہی جا رہی تھی کہ ایک دم اس عربی آدمی نے کہا رکو، اور اس کے بستر کے قریب ایک لوہے کا توا رکھا اور کہا گھبراؤ نہیں، یہ ہم عربیوں کی خاندانی ریت ہے، اور ہم عربی مرد اسی طرح اپنی بیوی کے بستر کے قریب اس لوہے کے توے کو رکھتے ہیں تاکہ بیویوں کی خوبصورتی کو کسی کی بری نظر نہ لگے اور ان کی خوبصورتی ہمیشہ برقرار رہے۔ سمیرہ یہ بات سن کر بالکل نہیں چونکی تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی ہر بات سے انجان بالکل نہیں تھی۔ اس کے بعد سمیرہ نے ایک نیند لینی چاہی اور سو گئی، مگر کچھ دیر بعد جب اس کی سانس گھٹنا شروع ہوئی اور کمرے میں چاروں طرف دھواں ہی دھواں چھانے لگا تو اس نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے قابو رکھا اور اپنی سانس بحال رکھی۔ مگر کچھ ہی دیر بعد جب اس عربی شوہر کی جگہ ہمارے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی تھی۔ اس کے ساتھ جب کمرے میں وہ سب شروع ہوا جسے ہم سب یہاں پولیس اسٹیشن میں کیمرے کے ذریعے دیکھ رہے تھے، اس نے تو فوراً ہی اشارہ دے دیا تھا اور کمرے میں پولیس داخل ہو گئی تھی، اور کچھ ہی دیر میں وہاں سے اس عربی آدمی میرے شوہر کو پولیس گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جا رہی تھی، اور ہم سب اس عربی آدمی کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ہمارے سر پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ آج ہم نے اس راز کو جان ہی لیا تھا کہ عربی مرد رات سوتے وقت بستر میں لوہے کا توا کیوں رکھتے ہیں۔ سمیرہ نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگ لی تھی، مگر سمیرہ کی اس قربانی نے اس کی تمام انجانے میں ہوئی غلطی کا ازالہ کر دیا تھا، اور میں اسے معاف کر چکی تھی، اور اس نے عربی آدمی کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کو بھی گرفتار کروا دیا تھا جو اس سب کے اصل گنہگار تھے۔ اگلے روز ہم سب عورتوں کو جو اس عربی مرد کی بیویاں تھیں بیان کے لیے پولیس اسٹیشن بلایا گیا تھا، اور ہم سب نے باری باری اپنی کہانی اپنا بیان دیا۔ جب باری میری آئی تو میں کانپ اٹھی تھی۔ میرے تو آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں تو یہاں اپنی فیملی کی خوشیوں کی غرض سے آئی تھی، اور میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ میں نے اپنی کہانی بتانی شروع کی کہ میرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے۔ بچپن سے ہی ہم نے غریبی دیکھی تھی۔ ہم 5 بہنیں تھیں اور گھر میں بوڑھی ماں جس نے دن رات لوگوں کے گھروں میں کام کیا، رات رات بھر جاگ کر سلائیاں کیں اور ہم بہنوں کی پرورش کی، اور جیسے تیسے غربت میں ہی گھر کا گزارا کیا۔ میں سب سے بڑی تھی اور اس وقت میری عمر صرف 20 سال تھی۔ مجھ سے چھوٹی باقی 4 بہنیں اور تھیں۔ اب مجھے اپنی بوڑھی ماں کا سہارا بننا تھا۔ میں نے جیسے تیسے انٹر کر لیا تھا اور اب مجھے ایک نوکری کی تلاش تھی۔ باپ کا سایہ تو ہمارے سروں سے بچپن میں ہی اٹھ گیا۔ پھر میں نے سب سے پہلے ایک جگہ اسکول میں ٹیچنگ کی جاب شروع کی، اور اس وقت میں چھوٹی کلاسز کو پڑھاتی تھی، کیونکہ میری تعلیم بھی اتنی نہ تھی اور مجھے کوئی کورسز وغیرہ کا تجربہ بھی نہ تھا۔ مگر جب بھی اپنی بہنوں کو لڑتے جھگڑتے دیکھتی میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اور ہم بچپن سے ہی کسی کے دیے ہوئے کپڑے، جوتے اور ضرورت کی استعمال شدہ پرانی چیزوں سے ہی گزارا کرتے آئے تھے۔ جب کبھی گھر میں کوئی 2-4 سوٹ دے کر جاتا تھا، میری بہنوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ وہ لوگ آپس میں لڑنے لگتی تھیں کہ اب ہم یہ سوٹ لیں گے، اور پچھلی بار تم نے لے لیا تھا، اگلی بار اس کی باری ہوگی، پہلے اس کی باری تھی۔ اسی طرح کی ضد بحث ہر چھوٹی بڑی چیزوں پر ہونے لگتی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگتا تھا جب ہم پرائی استعمال شدہ چیزوں کو نئی چیزیں سمجھ کر اس طرح برتاؤ کرتے تھے۔ مگر میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا مجھے صرف ایک اچھی جاب اور اچھی تنخواہ کی خواہش تھی، تاکہ میں اپنی ماں کا سہارا بن کر اپنی چھوٹی بہنوں کی خوشیوں کو پورا کر سکوں۔ مگر جب سے میں نے ٹیچنگ شروع کی تھی، گھر میں زیادہ تو نہیں تھوڑے بہت ہی پیسے لا کر میں اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھ دیا کرتی تھی، اور وہ بیچاری اسے دیکھ کر خرچ کرتی تھی، میرے سر پر ہاتھ رکھتی اور مجھے بہت دعائیں دیتی تھی۔ مگر مشکل سے ان پیسوں میں صرف گھر کا خرچ ہی چل پاتا تھا، اور اب کمانے کی ہمت ماں میں بالکل بھی نہ تھی۔ سمجھو میرے سر ہی اب گھر کی ساری ذمہ داری آن پڑی تھی۔ چھوٹی بہنوں کی اس وقت اتنی عمر نہ تھی کہ انہیں کمانے کے لیے کچھ کہہ سکتے۔ چاروں ابھی اسکول میں ہی تھی، اور 2 9ویں 10ویں کی طالب علم اور 2 چھٹی اور 7ویں جماعت کے طالب علم تھی۔ میں اس وقت بہت ہی زیادہ پریشان تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں ماں کو سلائی کرنے سے روک نہیں سکتی تھی، کیونکہ گھر کے اخراجات پورے کرنے میرے اکیلے کے بس میں نہیں تھے، اور ماں اب پہلے سے زیادہ بیمار رہنے لگی تھی، ان سے اب زیادہ کام کاج نہیں ہوتا تھا۔ میں نے ایک روز اپنی ایک اسکول کی دوست جو میرے ساتھ ہی ٹیچنگ کرتی تھی اس سے اپنے گھر کے حالات کے بارے میں ذکر کیا، تو وہ کہنے لگی، یار
تمہیں تو اس وقت ایک اچھی بڑی تنخواہ والی جاب کی ضرورت ہے جس سے تمہارا گھر کا گزر بسر بھی تھوڑا بہتر ہو جائے گا اور بہنوں کی زندگی میں تھوڑی خوشیاں آ سکیں گی۔ اس نے کہا میں اپنے بھائی سے کہتی ہوں، اس کی نظر میں کوئی اچھی جاب ہو تو میں تمہیں ضرور دلوا دوں گی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا اور گھر خوشی خوشی واپس آ گئی تھی۔ ماں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی، کیا بات ہے، آج تو میری شمائلہ بڑی خوش نظر آ رہی ہے، آج بڑے دنوں بعد یہ رونق تمہارے چہرے پر دیکھنے کو ملی ہے۔ میں ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی تھی اور کہنے لگی، بس امی دعا کریں، ایک جگہ سے امید ہے اگر اچھی نوکری مل گئی تو ہمارے حالات تھوڑے بہتر ہو جائیں گے اور پھر میں آپ کو ہرگز کوئی کام نہیں کرنے دوں گی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی تھیں اور امید بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں، مگر اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا میری زندگی ایک ایسا موڑ لینے والی ہے جس سے سب کچھ بدل جانے والا تھا۔ میں نے اپنی دوست سمیرہ سے اگلے دن اسکول میں اس جاب کے بارے میں ذکر کیا تو وہ کہنے لگی، ہاں میں نے بھائی سے بات کی تھی، تم کل اس پتے پر چلے جانا اور وہاں تمہیں سب پتہ چل جائے گا اس نوکری کے بارے میں اور تمہاری تمام مشکلات حل ہو سکیں گی۔ میں نے سمیرہ کے ہاتھ سے وہ پتہ لے لیا تھا اور اس کا اور اس کے بھائی کا شکریہ ادا کر دیا تھا۔ میں اگلے دن صبح ہی اسکول سے چھٹی لے کر اس پتے پر پہنچ گئی تھی اور وہاں جا کر میری تو آنکھیں ہی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اتنا بڑا اور خوبصورت آفس تھا کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ میں یہاں نوکری کر بھی سکوں گی یا نہیں۔ اس وقت میرا انٹرویو ہوا اور میں بہت ہی گھبرائی ہوئی تھی، مگر قسمت سے مجھے اس جاب کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا تھا۔ مجھے اس آفس میں ریسیپشن کی جاب مل گئی تھی اور میں حد سے زیادہ خوبصورت تھی کیونکہ تنخواہ بہت ہی زیادہ تھی اور میں نے تو کبھی ذہن و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنی بڑی رقم میں کام کر سکوں گی۔ میں خوشی خوشی مٹھائی کا ڈبہ لے کر گھر آ گئی تھی اور سب کا میں نے منہ میٹھا کرایا اور نوکری کی خوشخبری سن کر مجھ سے زیادہ میری بہنوں نے نہ جانے کیا کیا خواہش پوری کرنے کی چاہ ظاہر کی تھی۔ میں نے اپنی چھوٹی بہنوں کو گلے لگا لیا تھا اور پھر میں خود روتے ہوئے اپنی ماں کے گلے لگ کر کہنے لگی، بس امی بہت ہوا، اب سب اچھا ہو جائے گا، اب ہماری خوشیاں لوٹ آئیں گی اور یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اللہ نے آپ کی سن لی ہے۔ امی میں بہت خوش ہوں۔ آج میری باتیں سن کر امی بھی رونے لگی تھیں، کہنے لگی، بیٹا اللہ نے بہت دن بعد ہمیں یہ خوشی کی خبر سنائی ہے۔ وہ مجھے مٹھائی کھلاتے ہوئے کہنے لگی، اب ہمیں یہ زمانہ اور ذلیل نہیں کرے گا، اب ہمیں اس مکان مالک کی نہ تو گالیاں سننی پڑیں گی اور نہ ہی اب ہمیں اس غربت میں لوگوں کی استعمال شدہ چیزوں کو استعمال کرنا پڑے گا اور نہ ہی گیس بجلی کے بل نہ بھرنے کی وجہ سے ہمیں ہر مہینے ذلیل ہونا پڑے گا۔ اس وقت میری ماں اور میری بہنیں میری جاب کی خبر سنتے ہی اپنی مشکلات سے نجات حاصل کرنے کا دماغ بنا چکی تھیں اور میں ان کی خوشیوں میں اپنی خوشی ڈھونڈ رہی تھی۔ مجھے اپنی زندگی سے کوئی غرض نہیں تھا، بس دل میں ایک خواہش تھی میری اپنے کبھی غربت کا دوبارہ شکار نہ ہوں، کیونکہ بابا کے مرنے کے بعد ہم نے بہت ہی مشکل بھری غم و بھری زندگی اب تک جی تھی اور ہر ان حالات کا سامنا کیا تھا جو کبھی ہم نے سوچا بھی نہ تھا۔ میں نے اسکول کی نوکری چھوڑ کر اس آفس میں کام کرنا شروع کر دیا تھا اور آہستہ آہستہ مجھے سب کام آ ہی گیا تھا اور جب میری جاب کو ایک ہفتہ پورا ہوا تو میری تو آنکھیں ہی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اچھی تنخواہ میرے ہاتھ میں پہلی بار آ گئی تھی اور میرے ذہن میں سب سے پہلے اپنی ماں اور بہنوں کا خیال آنے لگا تھا۔ میں نے جلدی سے آفس کے بعد بازار کا چکر لگایا اور ڈھیر ساری شاپنگ کی اور خوشی خوشی گھر لے کر آئی۔ گھر آتے ہی میری بہنوں کا خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا، وہ تو خوشی سے پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ اپنے نئے کپڑے، نئی چپلیں اور کھانے پینے کی چیزیں، اسکول کے لیے نیا بیگ وغیرہ دیکھ کر بہت حیرت زدہ ہو رہی تھیں اور بار بار میرا شکریہ ادا کر رہی تھیں۔ اور جب میری نظر دور کھڑی اپنی بوڑھی ماں پر پڑی تو میں جلدی سے بھاگ کر ان کے گلے لگ گئی تھی اور ان کے ہاتھ میں نے ان کا نیا سوٹ اور نئی چپل رکھی اور کہا، میری پیاری امی، یہ آپ کے لیے۔ وہ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر خود بھی رو پڑی تھیں۔ اس طرح اب گھر کے تھوڑے حالات بہتر ہو گئے تھے اور میری جاب سے گھر کا گزر بسر اچھا چل رہا تھا۔ پھر ایک روز میں آفس میں ریسیپشن پہ بیٹھی تھی، تبھی پورے آفس میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ آج تو آفس میں ایک الگ ہی رونق دکھائی دے رہی تھی۔ پتہ چلا آج تو آفس کے مالک آ رہے ہیں جن کا یہ آفس تھا۔ وہ جو ہی آفس میں آئے تو سب سے پہلے میرے ریسیپشن پر مجھے دیکھ کر رک گئے تھے۔ میں تو انہیں دیکھ کر بالکل گھبرانے لگی تھی۔ وہ تو مجھے گھور گھور کر نظریں جما کر دیکھ رہے تھے اور اپنے اسسٹنٹ سے کچھ عربی میں مجھے دیکھ کر باتیں کر رہے تھے۔ وہ ایک لمبا سا چوڑا جبہ پہنے ہوئے تھے اور ایک عربی مرد تھے جو عمر میں تو کافی بڑے تھے اور تھوڑی ہی دیر میں وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ میری تو جان میں جان آ گئی تھی۔ سارے مجھے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ میری ایک دوست کہنے لگی، کیا ہوا یار، تم اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے کہا، یار وہ تو مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے مجھے کھا جائیں گے۔ وہ کہنے لگی، ارے یار ڈرو مت، پتہ ہے وہ اپنے ساتھ والے ٹرانسلیٹر سے کیا باتیں کر رہے تھے؟ وہ صرف تمہارے بارے میں عربی میں پوچھ رہے تھے
کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی تمہیں دیکھا نہیں۔ آج پہلی بار آفس میں تمہیں دیکھا تو وہ بھی حیرت زدہ ہو گئے۔ میں نے اس وقت تو اچھا ٹھیک ہے کہہ کر بات ٹال دی تھی، مگر مجھے اس وقت ان کی نظروں کا اشارہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ مگر جب کچھ دنوں بعد انہوں نے مجھے شادی کا پروپوزل بھیجا تو میں چونک پڑی تھی کہ بھلا وہ اتنے بڑے آدمی اور مجھ سے یہ رشتہ کیوں۔ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہہ کر بھیجا تھا کہ سوچ سمجھ کر جب چاہے اپنی مرضی سے میں انہیں جواب دے سکتی ہوں۔ میں تو رشتے والی بات سن کر عجیب کشمکش میں آ گئی تھی، مگر میرے دماغ میں اس وقت اپنی ماں بہنوں اور ان کی اچھی زندگی کی خوشیوں کی سوچ چل رہی تھی، اور میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی کیونکہ مجھے اپنی بہنوں کا ایک روشن مستقبل بنانا تھا اور ہمیشہ کے لیے انہیں اس غربت بھری زندگی سے دور کرنا تھا۔ میں نے اپنی ماں اور بہنوں سے اس بارے میں ذکر کیا تھا، مگر ماں نے اس بات کے فیصلے کا مجھے پورا اختیار دے دیا تھا۔ اب فیصلہ میرے ہاتھ میں تھا، مگر شادی کے بعد مجھے عرب میں جانا تھا، پر اپنے گھر والوں کی خوشیوں اور اچھی زندگی کے لیے مجھے ان سے یہ دوری بھی خوشی خوشی قبول تھی۔ اور آفس میں بھی ہر کوئی مجھے قسمت والی سمجھ رہے تھے کہ اتنے بڑے آفس کے مالک اور ارب پتی ایک عربی آدمی نے مجھے رشتہ جو بھیجا تھا۔ سب کے ہوش قطع ہو گئے تھے۔ میں نے خوشی سے ہاں کر دی تھی، یہ سوچ کر کہ وہ بھلا عمر میں تو مجھ سے بڑے ہیں مگر اتنے بڑے بزنس کے مالک ہیں، اور شادی کے بعد میری تمام مشکلات پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ میری ماں کو بھی چین کے سانس نصیب ہوگی اور ساتھ ہی میری بہنوں کی زندگیاں سنور جائیں گی۔ میں نے ان کے جواب میں رشتہ قبول کر لیا تھا۔ میں نے سب سے پہلے عربی سیکھی کیونکہ عرب جا کر تو مجھے پھر ان عربیوں کے بیچ جو رہنا تھا، اور اب تو شادی کے بعد مجھے ہمیشہ کے لیے وہاں رہنا تھا۔ میری شادی بہت ہی دھوم دھام سے ہوئی تھی کیونکہ میں ایک عرب پتی آدمی کی بیوی جو بننے جا رہی تھی، اور ساری تیاری، شادی کے تمام اخراجات سب میرے شوہر کی طرف سے تھے، اور ساتھ ہی میری پوری شادی کو میری بہنوں نے خوب انجوائے کیا، اور کچھ ہی دیر میں میرا نکاح ہو گیا تھا۔ مجھے حق مہر میں بھی کافی بڑی رقم اور بہت کچھ دیا گیا تھا، اور میں اب اپنے گھر والوں سے رخصتی لے کر عرب ممالک کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ نکل پڑی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری یہ شادی ہی میری تمام پریشانیوں کا ایک واحد حل ہے۔ اس کے بعد میرے گھر والوں کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی اٹھانی نہیں پڑی، مگر جب شادی کر کے اپنے نئے گھر اپنے شوہر کے بنگلے میں آئی، میری تو آنکھیں ہی پھٹی رہ گئی تھیں۔ کیا حسین اور خوبصورت بنگلہ تھا، اتنا بڑا اور عالیشان۔ میرے دل میں فوراً ہی خیال آیا کہ آج سے میں اس گھر کی مالکن ہوں، اور اب یہاں مجھے ہر وہ خوشی نصیب ہوگی جس کی ہر لڑکی خواہش کرتی ہے، اور ایسا ہوا بھی۔ مجھے میرے شوہر نے دنیا کی ہر وہ خوشی میرے قدموں میں لا رکھی تھی، مگر جب سے میں یہاں اس گھر میں آئی تھی، میرے بستر میں جانے سے پہلے میرے شوہر بستر کے قریب ایک لوہے کا توا رکھتے تھے۔ میں پوچھتی تو کہتے ہم عربیوں کی ایک پرانی خاندانی روایت ہے۔ میں یہ سن کر مسکرا دیتی تھی، اور مجھے اپنے بستر میں جاتے ہی کیا غضب کی نیند آ جاتی تھی کہ میں سمجھو گھوڑے بیچ کر سوتی تھی، اور میری آنکھ صبح ہی کھلتی تھی، مگر صبح کو مجھے بہت ہی تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی تھی۔ پھر سوچتی ہو سکتا ہے کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک کے باعث میری طبیعت ایسی ہو جاتی ہے، اور شاید جبھی مجھے رات ایسی بے خبر نیند آتی ہے کہ مجھے اپنا ہوش ہی نہ ہوتا تھا۔ پھر کچھ دنوں بعد میں نے اس بنگلے میں نوکروں کو ایک دوسرے سے کچھ چھپ کر آپس میں بات چیت کرتے دیکھا۔ ایک روز میں تو دنگ ہی رہ گئی تھی جب ایک نوکر نے کہا کہ مالک کی تمام بیویاں کم عمر اور بہت ہی خوبصورت ہیں، نہ جانے وہ کہاں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر خوبصورت سے خوبصورت حسینہ اپنے لیے لائے ہیں، مگر کیا فائدہ، ان کی خاندانی ریت تو… مجھے فوراً ہی حیرت کا جھٹکا لگا بھلا نوکروں کی ان باتوں کا کیا مقصد تھا۔ میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ ایک تو پہلے ہی میں چونک پڑی تھی کہ مالک کی تمام بیویاں، اور دوسرا وہ خاندانی ریت والی بات، جبکہ میرے ذہن میں موجود معلومات کے مطابق میں صرف اتنا جانتی تھی کہ عربی لوگوں کے ہاں خاندانی ریت ہے رات سوتے وقت بیوی کے بستر کے قریب وہ لوہے کا توا رکھنا، مگر میں بہت ہی گھبرانے لگی تھی، اور سوچ سوچ کر میرا دل پریشان ہونے لگا تھا۔ میں اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل لگا رہی تھی، جب ہی اچانک میرے شوہر کمرے میں آ گئے تھے اور کہنے لگے، کیا بات ہے، ہماری بیگم آج کسی پریشانی میں دکھ رہی ہے؟ بھلا ہماری بیوی کو کوئی غم ہمارے ہوتے ہوئے کیسے چھو سکتا ہے؟ میں منہ بنا کر غصے سے کھڑی تھی اور ان کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دے رہی تھی۔ پھر میں نے انہیں بتایا، میری ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے مجھے دھوکہ دیا۔ جب آپ پہلے سے شادی شدہ تھے تو آپ نے مجھے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میں تو دنگ ہی رہ گئی تھی، جب الٹا وہ میری باتوں کو سن کر ہنسنے لگے تھے اور بولے، ایک سے زیادہ شادیاں کرنا تو ہم عربیوں کا غرور ہوتا ہے، اور تم کہتی ہو ہم نے تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھا، جبکہ میں نے جس سے تمہارا رشتہ بھیجا تھا اسے اپنی نئی بیوی کی تلاش کے لیے کہا تھا، اور اس نے مجھ سے بہت بڑی رقم بھی لی تھی۔ یہ بات سن کر میں پھر سے چونک پڑی تھی۔ میرے شوہر اصل میں کس کی بات کر رہے تھے؟
وہ آدمی کون تھا، کیونکہ مجھے رشتے کے بارے میں تو میرے ہی شوہر کے اسسٹنٹ نے بتایا تھا، مگر وہ تو میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ میرا شوہر پہلے سے شادی شدہ ہے، وہ بھی ایک نہیں کئی اور۔ میں کیوں؟ میری جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی وہ کسی بھی عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے بہت سوچنے سمجھنے کے بعد اپنے شوہر سے طلاق کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، مگر جب ایک روز میں نے اپنے میکے میں فون کیا اور وہاں کی خیریت معلوم کی تو وہ لوگ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ میرے شوہر جو ہر مہینے انہیں پیسے بھیجتے تھے، اس سے ان کا گزر بسر بہت ہی اچھا چلنے لگا تھا۔ اب کوئی مصیبت پریشانی ان کی قسمت سے بہت دور تھی، اور ساتھ میں جب امی نے بتایا کہ مجھ سے چھوٹی دونوں بہنوں کے بہت ہی اچھی جگہ رشتے بھی ہو گئے تھے اور ان سے چھوٹی دونوں بہنوں نے آگے کی تعلیم کے لیے اچھے کالج میں داخلہ بھی لے لیا ہے، یہ سب سن کر میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ایک طرف میرے شوہر کی شادیوں کی خبر جو مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی تھی، اور دوسری طرف میرے گھر کی خوشیاں تھیں جو میرے گھر والوں کے نصیب جگا رہی تھیں۔ میں 2 کشتیوں میں سوار تھی، اگر اپنے شوہر سے طلاق لیتی تھی واپس میرے گھر والے غربت کی اس دلدل میں جا گرتے، اور اگر نہ لیتی تو میرے گھر والے اسی طرح خوشحال زندگی گزارتے رہتے۔ مگر میری خوشیوں کا کیا جو میں اس گھر میں سوچ کر آئی تھی، حالانکہ ایسا نہ تھا کہ مجھے کوئی غم تھا یا کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، بس اپنے شوہر کی پہلے شادیوں کی خبر سن کر مجھے ایک صدمہ ضرور لگا تھا، مگر میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ شوہر نے تو رشتہ بھیجتے وقت سب بتا دیا تھا، اور بلکہ اس کو پیسے بھی دیے تھے، تو اس میں ان کی کوئی غلطی تو نہیں تھی۔ ہاں، جس نے مجھ سے یہ ساری باتیں چھپائیں اصل میں تو میرا قصوروار وہ شخص تھا۔ رات پھر میرے شوہر نے میرے بستر میں آنے سے پہلے ہی وہی لوہے کا توا رکھا تھا، اور میرے ذہن میں فوراً ہی وہ نوکروں والی بات یاد آ گئی تھی، مگر اس وقت میں صرف خاموش تھی۔ جب میرے شوہر نے مجھے کہا کہ میں کل تمہیں اپنے دوسرے بنگلے پر لے جاؤں گا اور اب سے تم وہیں رہو گی، اور میں پھر سے ایک شادی کر رہا ہوں، وہ میرے اس بنگلے میں رہے گی، میں سن کر کانپ اٹھی تھی۔ پہلے ہی یہ غم کم تھا اور اب ایک اور سوتن کا اضافہ۔ میں تو یہ خبر سن کر ساری رات سو نہیں سکی تھی، مگر جب صبح میری آنکھ کھلی تو میں پھر سے حیرت زدہ تھی کہ بھلا مجھے اتنی بڑی خبر سن کر بھی چین کی نیند کیسے آ گئی تھی، اور صبح سویرے ہی بستر سے اٹھتے وقت ہی میرے سر میں شدید درد تھا، اور شوہر نے اسی وقت مجھے اپنے دوسرے بنگلے پر ساتھ لے جانے کے لیے اطلاع دے دی تھی۔ میں جلدی تیاری میں مصروف تھی اور اپنا سارا سامان سمیٹ رہی تھی۔ میں نے اپنے گھر والوں کی خوشیوں کے لیے اپنے طلاق کے فیصلے کو ترک کر دیا تھا، اور ہمیشہ اس حال میں اس آدمی کی بیوی بن کر اپنی زندگی گزارنے کا سوچ لیا تھا۔ مگر جب میں اس دوسرے بنگلے پر آئی تو میرے استقبال کے لیے وہاں پہلے سے میرے ہی شوہر کی تمام بیویاں موجود تھیں۔ وہ بہت ہی عالیشان طریقے سے میرا استقبال کر رہی تھی، اور ان کے چہرے پر نہ جانے مجھے ایک عجیب سی خوشی دکھائی دے رہی تھی، جبکہ ان کی جگہ اگر میں ہوتی تو اپنی سوتن کا اس خوشی کے اظہار کے ساتھ کبھی استقبال نہ کرتی۔ مگر جب مجھے ان نوکروں کی بات یاد آئی تو میں نے اپنے شوہر کی ایک ایک بیوی کو بڑے ہی غور سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا۔ سب کی سب ہی کم عمر اور انتہائی خوبصورت تھی، مگر ان سے ملنے کے بعد بہت ہی اپناپن دیکھنے کو ملا، اور یہ سب تو آپس میں سوتنوں کی جگہ ہنسی خوشی بہنوں کی طرح اپنی زندگیاں گزار رہی تھیں۔ مگر جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سب اپنی اپنی کہانی مجھے بتائیں، ان لوگوں نے کیسے اس عربی آدمی سے شادی کی، جب سب نے وہی کچھ بتایا جو بالکل میرے ساتھ ہوا تھا۔ یہ تمام بیویاں اپنے اپنے گھروں کی مجبوریوں میں نوکری کی تلاش میں گھروں سے نکلی تھیں، اور کسی نہ کسی کے ذریعے یہ بھی اس آفس میں ریسیپشن کی جاب کے لیے آئی تھیں، اور ان کے پاس بھی اس عربی مرد نے اسی طرح رشتہ بھیج کر شادی کی تھی۔ میں سن کر حیرت زدہ ہوئی، اور یہ تمام لڑکیاں بھی پاکستانی ہی تھیں، اور میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے جب سب نے اس خاندانی ریت لوہے کے توے کو رات سوتے وقت بستر میں رکھنے کی بات بتائی۔ تو بھلا سب کے ساتھ ایک جیسا ہی برتاؤ کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ صرف ایک محض اتفاق نہیں ہو سکتا تھا، ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ تھی، اور ایک کے بعد ایک نئی شادی بھلا کیسے ممکن تھا؟ اور نوکروں کی باتیں جو مجھے پہلے ہی پریشان کر رہی تھیں، اوپر سے یہ کہ ان کے ساتھ بات چیت کے وقت جو کچھ مجھے پتہ چلا، میں تو بے چین ہونے لگی تھی، اور اب صرف ہمیں اس آدمی کی تلاش تھی جس نے ہمارے رشتے اس عربی آدمی سے کروائے تھے، پیسے لیے تھے، اور اسی نے ہمیں عربی آدمی کے جال میں پھنسایا تھا۔ کچھ دنوں سے یہ عربی آدمی اس بنگلے میں نہیں آ رہا تھا، اور جب میں نے اس کے پیٹھ پیچھے باقی عربی مردوں سے آس پاس کے بنگلے میں جا کر وہ لوہے کے توے کو رات بستر میں رکھنے والی ریت کا ذکر کیا تو سب نے ہی اسے ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ بھلا ایسا کوئی عربی مردوں کا، یہ عربی لوگوں کا خاندانی رواج نہیں ہے۔
اس کے بعد سب سے پہلے میں نے ان عورتوں یعنی ہم سب بیویوں نے مل کر ایک پلان بنایا اور اس کے مطابق میں نے سب سے پہلے پاکستان اپنی دوست سمیرہ کو فون کیا، جس نے اپنے بھائی کے ذریعے میری نوکری اس آفس میں لگوائی تھی اور مجھے اس آدمی کی بیوی بننے کے لیے مجبوراً ہاں کر دی تھی۔ مگر سمیرہ کو تو اس بات کا بالکل بھی علم نہ تھا۔ اس نے تو بھائی سے کہہ کر بس اس نوکری کے بارے میں مجھے اطلاع دے دی تھی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اسے اس بات کا کوئی علم نہ تھا، نہ تو اس شادی کا، نہ اس عربی آدمی کے آفس کا، نہ ہی وہ کچھ جو سب آفس سے جڑا تھا۔ اور میں نے جب سمیرہ کو اس بارے میں معلومات کے لیے کہا تو سمیرہ نے مجھے کہنے کے مطابق وہی کچھ شروع کیا، اور سمیرہ اپنا حلیہ بدل کر اس آفس میں نوکری کے لیے چلی آتی تھی، اور اس بار عربی آدمی کی جگہ سمیرہ نے خود اسے شادی کے لیے پروپوز کیا تو وہ عربی مرد فوراً ہی راضی ہو گیا تھا، کیونکہ سمیرہ بھی کم عمر اور بے حد خوبصورت تھی۔ ان دنوں سمیرہ کا بھائی ملک سے باہر تھا اور وہ اس کے پیٹھ پیچھے بآسانی یہ سب کر رہی تھی۔ عربی آدمی نے جب مجھے اس بنگلے پر لا کر چھوڑا تھا تب نئی شادی کا ذکر کیا تھا۔ ہم جان گئے تھے کہ وہ ایک نئی لڑکی کی تلاش میں ہے، اور ہم نے پھر سمیرہ کو جان کر یہ سب بتانا اور اسے بالکل ویسے ہی اس کے آفس تک لایا کیا جیسے وہ ہم سب کو لایا تھا، اور پھر شادی کے لیے وہ فوراً ہی راضی ہو گیا تھا، اور ہمارے پلان کے مطابق سمیرہ شادی کر کے اسی بنگلے میں آنے والی تھی۔ مگر سمیرہ کی زندگی اس وقت داؤ پر لگی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے پیچھے بھی سمیرہ کو ایک راز جاننا بہت ہی ضروری تھا، کیونکہ اس کے بعد اب کبھی کسی لڑکی کی زندگی وہ عربی آدمی برباد نہیں کر سکتا تھا۔ سمیرہ کا نکاح ہو گیا تھا اور وہ اس بنگلے میں آ گئی تھی، اور شادی کے بعد اس عربی آدمی نے اسے اپنی پہلے شادیوں کا ذکر کیا، کیونکہ سمیرہ تو اپنی مرضی سے شادی کر کے آئی تھی، اور پھر اسی توے والی روایات کا بتایا۔ سمیرہ بہت ہی گھبرائی ہوئی تھی، مگر سمیرہ نے رات کا کھانا بنا کھائے ہی چھپا دیا تھا، کیونکہ اس کھانے میں نیند کی دوا دی جاتی تھی، جس سے ہم عورتوں کو بے خبر نیند آ جاتی تھی، اور سمیرہ سو نہیں سکی تھی اور سونے کا ناٹک کر کے لیٹ گئی تھی۔ مگر کچھ ہی دیر میں جب اس توے سے دھواں اٹھنا شروع ہوا تو سمیرہ کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ عربی مرد اس توے کے ذریعے دھونی دے رہا تھا، جس سے سانس لینے میں مشکلات آ رہی تھیں، اور یہ سب اس لیے کیا جا رہا تھا کہ اس دھونی میں بے ہوشی کی دوا تھی، جو سانس کے ساتھ اندر جاتی تو سانس بحال ہونے میں مشکل ہو جاتی تھی۔ مگر باقی عورتوں کو تو بے ہوشی میں پتہ ہی نہ چلا تھا، مگر سمیرہ اس وقت بے ہوشی کا صرف ناٹک کر رہی تھی، مگر دھونی کی وجہ سے اسے اب غنودگی محسوس ہو رہی تھی۔ اور کچھ دیر بعد جب کمرے میں اور عربی مرد اندر آئے تو انہوں نے لاکھوں روپے بیگ میں بھر کر اس عربی آدمی کو دیے، یعنی وہ عربی مرد اپنی بیویوں کو رات توے سے دھونی دیتا تھا اور بے ہوشی برقرار رکھتا تھا، اور اس طرح وہ اپنی بیویوں کو رات رات بیچنے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے کما لیتا تھا۔ اسی لیے وہ کم عمر اور خوبصورت مجبور پاکستانی لڑکیوں کو پھنسا کر یہاں لاتا تھا اور ان کا پورا فائدہ اٹھاتا تھا۔ اور ان سب میں سمیرہ کا اپنا بھائی بھی ملا ہوا تھا، جو مجھے جان بوجھ کر اس آفس تک جاب کی ضرورت کے لیے لایا تھا۔ اور اس طرح جب وہ آدمی نے سمیرہ کے قریب جانے کی کوشش کی تو سمیرہ نے ہنگامہ مچا دیا تھا اور شور مچا کر سب کو جمع کر لیا تھا، اور سارے نوکر جمع ہو گئے تھے، اور وہ بری طرح ان عربی آدمیوں اور اپنے شوہر کو لعنت دے رہی تھی کہ تم کیسے مرد ہو جو اپنی ہی بیویوں کے ساتھ یہ خوفناک کھیل کھیلتے آئے ہو؟ بھلا یہ کسی مرد کی مردانگی کو گوارا ہوتا ہے؟ کس مرد کا ضمیر یہ گوارا کرتا ہے کہ ایک ایک رات کے لیے اپنی بیویوں کو بیچ دو؟ اس کی بات پر وہ عربی مرد زور زور سے ہنسنے لگا تھا اور کہنے لگا، کون سا مرد، کیسا شوہر، کہاں ہے تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ تم میری بیوی ہو؟ بلکہ میرے پاس الٹا ثبوت ہے کہ تم نے اس کام کے لیے مجھے خود رضامندی دی ہے۔ میرے پاس وہ پیپر ہیں جن پر اجازت نامہ ہے کہ تم خود اپنی مرضی سے میرے ساتھ اس کام میں راضی ہوئی ہو، اور اس کی رقم میں تمہیں اسی وقت دے چکا ہوں۔ اس پیپر پر تمہارے دستخط ہیں۔ میری تو روح ہی لرز گئی تھی جب میں نے اپنی آنکھوں سے وہ پیپر دیکھے تو وہ نکاح نامہ نہیں جسے ہم نکاح نامہ سمجھ کر دستخط کر دیتے تھے، وہ تو واقعی اجازت نامے کے پیپر تھے، اور وہ حق مہر کی بڑی رقم اور بہت کچھ جو ان پیپر میں لکھا ہوا تھا، اس کام کے بدلے وہ ہمیں ایڈوانس میں پہلے ہی دے چکا تھا۔ اس وقت میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی کہ نکاح تھا نہ وہ شادی، سب جھوٹ اور خوفناک بھیانک کھیل تھا جو ہم لڑکیوں سے کھیلا جا رہا تھا۔ نہیں تو بھلا کون سا ایسا شوہر ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ یہ سب ہوتا دیکھتا؟ مجھے تو پہلے دن سے ہی شک تھا جب میں نے سمیرہ کو اس پلان کا حصہ بنایا تھا، کیونکہ شادی کے وقت مجھ سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ قاضی کسی مجبوری کے تحت نہیں آ سکے گا اور نکاح نامے پر دستخط کر کے نکاح ہو جائے گا، اور میں گھر والوں کی خوشیوں کے لیے یہ بھی کرنے کو راضی ہو گئی تھی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا میں کس دلدل میں جا پھنسوں گی۔ اور اس طرح سمیرہ کے پاس لگے اس کیمرے کے ذریعے پوری سچائی پولیس کے سامنے آ گئی تھی، اور پولیس وہاں پہنچ چکی تھی اور سمیرہ کو بچا کر وہاں سے اس عربی مرد اور تمام عربی آدمیوں کو جو اس کام میں شریک تھے گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ اور سمیرہ کا بھائی جب گرفتار ہوا تو وہ چونک پڑا تھا۔
آج اس نے کتنی لڑکیوں کے ساتھ برا کیا، اور اگر آج اس کی اپنی بہن کے ساتھ وہ کچھ ہو جاتا تو اس کے اپنے کیے کی سزا اس کی بہن سمیرہ کو ملتی۔ اس طرح اس کہانی کا اختتام ہو گیا تھا، اور ہم تمام لڑکیاں اس کھیل سے، اس جال سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئی تھیں، کیونکہ ہم تو اس عربی مرد کی کبھی بیوی تھی ہی نہیں، اور نہ ہی ہماری ان سے شادی ہوئی تھی۔ مگر جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا اس کی سزا اس عربی مرد کو سعودی قانون نے سزائے موت کی صورت میں خوفناک اور دردناک سزا سنا دی تھی، اور ہم سب لڑکیوں کے سامنے انصاف ہوا، اور ہمارے گنہگار کو پھانسی کی سزا ہمارے سامنے ہی دے دی گئی۔ جو برا کرتا ہے اسے اللہ ڈھیل دیتا ہے، پھر اچانک اس کی رسی کھینچ لیتا ہے، اور اسے اس کے گناہوں کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں ہی بھگتنی پڑتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔